پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل دیپال پور میں آٹے کا بحران ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دیپال پور میں قائم سرکاری آٹے کے سیل پوائنٹ پر مرد و خواتین آٹے کی تھیلی کے لیے ایسے جھپٹ رہی ہیں جیسے انہیں فری مل رہا ہو۔ دھکے کھانے پر کسی کو 10 کلو آٹے کا تھیلا مل جاتا ہے تو سینکڑوں افراد خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل دیپال پور میں آٹے کا شدید بحران۔ صبح سویرے ہی مرد و خواتین سیل پوائنٹ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی سیل کا آغاز کیا جاتا ہے تو مرد اور خواتین ایسے ٹرک پر جھپٹ جاتے ہیں جیسے انہیں فری آٹا مل رہا ہو۔ دیپال پور انتظامیہ کی طرف سے 7 لاکھ آبادی کے لیے صرف 3 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں: قائد اعظم چوک، بابا فری چوک اور بلدیہ گراؤنڈ، جس پر مرد و خواتین اور بچوں کو کئی گھنٹے قطاروں میں لگنے کے بعد بھی آٹے کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ غریب آدمی کے بچے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، کئی گھنٹے قطاروں کے بعد بھی آٹا نہیں ملتا۔ مظفر گڑھ تھانہ سٹی مظفر گڑھ کی بین الاضلاعی بلیک بیری گینگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ نجی بینکوں کے باہر سے لوٹے گئے 18 لاکھ سمیت چھینے گئے 7 موٹر سائیکل برآمد۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں استعمال ہونے والی 20 لاکھ مالیت کی آلٹو کار بھی برآمد۔ ڈی ایس پی فرت رسول کے ہمراہ ایس ایچ او تھانہ سٹی کا رقوم اور موٹر سائیکل مدعیان کے حوالے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مظفر گڑھ پولیس کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کرنے والے پولیس ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ڈی پی او احمد نواز شاہ۔ صدر گوگیرا دار ارقم اسکول گوگیرا کیمپس کے زیر اہتمام تکمیل حفظ قرآن کی تقریب راوی پیلس مارکی میں منعقد ہوئی۔ شاندار اور پروقار تقریب میں حفظ کرنے والے بچوں کی دستار بندی کی گئی اور یادگاری شیلڈز دی گئیں۔ دستار بندی علاقہ کی معروف مذہبی اسکالر پیر سید علی عباد شاہ بخاری صاحب اور دار ارقم اسکولز گوگیرا کے ڈائریکٹر رائے مظہر خلیل نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی قاری محمد عارف مستقیم صاحب، مرکزی انچارج شعبہ حفظ و ناظرہ دار ارقم اسکول ہیڈ آفس لاہور، اور ان کے علاوہ پروفیسر رضوان احمد چودھری، ڈائریکٹر دار ارقم اسکولز اکاڑا تھے۔ مہمانان خصوصی نے اظہار خیال کیا اور بچوں کو انعامات اور والدین کو ادارہ کی طرف سے گفٹ پیش کیے۔ پروگرام میں حفظ کرنے والے بچوں کے والدین کے علاوہ کثیر تعداد میں دیگر والدین، معززین علاقہ اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد نے بھی شرکت کی۔ نواں آباد تھانہ کی حدود سے ذمہ دار رئیس ارشد علی لسکانی کے بھینسوں کے باڑے سے 4 نامعلوم مسلح ڈاکو اسلحہ کے زور پر باڑے کے چوکیدار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر 4 بھینسیں چوری کر کے لے گئے۔ نواں آباد تھانے پر ابتدائی رپورٹ درج۔ تحصیل جام نواز علی کے نواحی علاقے نواں آباد کے ذمہ دار رئیس ارشد علی لسکانی نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ وہ صبح کے وقت معمول کے مطابق اپنے بھینسوں کے باڑے پر دودھ لینے کے لیے گئے تو باڑے کے چوکیدار کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے تو چوکیدار نے بتایا کہ رات کو 4 مسلح افراد آئے اور انہیں میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے اور 4 بھینسیں چوری کر کے لے گئے۔ چوکیدار سے معلومات لینے کے بعد ذمہ دار نے نواں آباد پولیس کو اطلاع دی۔ نواں آباد پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور پیری کی مدد سے ملزمان کا تعاقب کیا مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔